واہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي كان نبيا وعدم بين الماء والطين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين واللعنة الدائمة الباقية الجارية القائمة الثابتة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق والصدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شأنك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین نظم ازاح ماتم داران و صداران سید الشہداء بطفیل چاردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتعید حضرت بطول بنت رسول معصوم عالم ام ابیہا ام السبتین ام العمہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا صدیقہ طاہرہ انسیت الحورا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں اس کے آغاز سے قبل اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. ہم سب کو اس دنیا میں جنت البقیع کے روضے کی تعمیر کو دیکھنا نصیب فرما اور آخرت میں شہزادی کونین کی شفاعت نصیب فرما. پرچم اسلام کو سربلندی و شرف عطا فرما. پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما. ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو شہزادی کونین کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں جو لوگ پریشان حال ان کی پریشانیوں دکھ اور تکلیفوں کو دور فرما. جو لوگ مقروض ہیں ان کا قرضہ خزانہ غیب سے عطا فرما. بیمار ہیں ان کو شفا عاجل و کامل عطا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما. برسر روزگار ان کی رزق و روزی میں خیر و برکت عطا فرما. بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. پروردگار ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک صراط مستقیم پر محبت اہل بیت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے مولا و آقا ہمارے سید و سردار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل. ہم سب کو اپنے مولا و آقا کے مخلص غلاموں اور جانثاروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسلسل اس سورہ کوثر کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری اور ساری ہے اور آج یہ تیسری مجلس ہے ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ کی. اور اس سورہ میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ میرے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، بس آپ اس کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. اور جو لوگ آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں وہی لوگ ہیں کہ جن کی نسل نہیں چل پائے گی، اور وہی لوگ ہیں
کہ جن کا نام اور نشان مٹ جائے گا، آپ کی نسل ہے کہ جو باقی رہنے والی ہے۔ شہزادی کونین کے حوالے سے، کیونکہ یہ مصداق سورہ کوثر بن کر شہزادی کونین اس کائنات میں آئی ہیں، اور کیونکہ آپ ایک عورت کی شکل میں اس کائنات میں آئی، اور یہ بات ملتی ہے حدیثوں میں کہ اگر آپ مرد ہوتی تو نبی یا رسول ہوتی، لیکن آپ عورت ہیں، اور کیونکہ عورتوں کے لیے نمونہ عمل بن کر آئی ہے۔ مردوں کے لیے اگر آپ دیکھیں تو 1,24,000 نبیوں کے سلسلے ہدایت کو اللہ نے قائم کیا۔ کبھی آدم کو بھیج رہا ہے، کبھی نوح کو بھیج رہا ہے، کبھی موسیٰ کو بھیج رہا ہے، کبھی عیسیٰ کو بھیج رہا ہے، لیکن عورتوں کے لیے نمونہ عمل بنا کر صبح قیامت تک اگر کسی خاتون کو بھیجا، وہ تنہا شہزادی کونین ہے۔ ایک طرف 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ ہدایت ہے، اور ایک طرف تنہا شہزادی کونین ہے کہ جو نمونہ عمل بن کر صبح قیامت تک کی عورتوں کے لیے آئی ہے۔ اور حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو عورت کی جو زندگی ہوتی ہے اس کے 3 اہم رخ ہوتے ہیں، 3 اہم کردار ہے کہ جو عورتیں ادا کرتی ہیں۔ سب سے پہلے جب پیدا ہوتی ہیں تو کسی باپ کی بیٹی بن کر دنیا میں آتی ہیں، جب بڑی ہو کر شادی ہوتی ہے تو کسی شوہر کی زوجہ بن کر زندگی گزارتی ہیں، اور جب اللہ اولاد دیتا ہے تو بچوں کی ماں ہوتی ہے۔ یعنی بیٹی، بیوی اور ماں، یہ 3 کردار ہیں عورت کی زندگی میں جو سب سے اہم ہے۔ اور دیکھیں کہ اسلام نے عورت کو کیا اہمیت دی ہے اور کیا عزت دی ہے۔ عام طور پر تو آپ نے سنا ہوگا کہ دشمنان اسلام کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کے اوپر بہت ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، خاص کر کے ہیومن رائٹ والے کہتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے اسلام میں، اور عورتوں کو 4 دیواری کے اندر قید کر دیا گیا ہے، اور ان کے حقوق جو ان کو ہیں وہ ادا نہیں کیے جا رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں آپ دیکھیں تو ایسا نہیں ہے۔ کسی بھی دھرم نے اور کسی بھی مذہب نے عورتوں کو، خواتین کو وہ عزت، وہ تکریم اور وہ عظمت نہیں عطا کی کہ جو اسلام نے عزت اور تکریم عورت کو عطا کی ہے۔ اسلام نے عورت کو جس قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے، ایسے کسی مذہب نے عورتوں کو یہ قدر و اہمیت نہیں دی کہ جیسی عزت عورتوں کو ہمارے مذہب اسلام نے دی۔ اور عام طور پر آپ دنیا میں دیکھیے کہ جو کہتے ہیں کہ عورتوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اسلام میں، وہیں عورت کو ایک سامان کی طرح یوز کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے دنیا میں جب کوئی چیز، کوئی نیا پروڈکٹ، سامان کمپنی کا لانچ ہوتا ہے تو عورتوں کے ذریعے سے لانچ ہوتا ہے۔ اگر کسی کی دکان نہیں چل رہی ہے تو سیلز وومن بنا کے عورت کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ جہاں پر آپ دیکھیے تو بازاروں میں وہی لوگ ہیں جو عورتوں کو لائے ہیں تاکہ عورتوں کا استعمال کر کے اپنا فائدہ حاصل کر سکیں، لیکن اسلام نے عورتوں کو ایک محترم سمجھا اور عورتوں کو ایسی عزت عطا کی ہے۔ اور اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ایک عورت گھر میں پیدا ہوتی ہے باپ کی تو اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بیٹی، جب لڑکی اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہوتی ہے تو باپ کے لیے رحمت بن کے آتی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور شرف کیا ہوگا ایک عورت کے لیے، خاتون کے لیے، باپ کے گھر میں رحمت بن کے آ رہی ہے۔ اور جب دوسرے مرحلے میں شادی ہو کر اپنے شوہر کے گھر گئی تو آپ فرماتے ہیں من تزوج فقد احرز نصف دینہ، جس نے شادی کی اس نے اپنا 50% دین کو محفوظ کر لیا۔ یعنی جب شادی ہو کے شوہر کے گھر گئی تو 50% اس کا دین محفوظ ہو گیا، نصف ایمان کا سبب بنتی ہے شوہر کے لیے۔ اور جب گود بھرتی ہے، ماں بنتی ہے، تب ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں الجنت
الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آپ دیکھیے ایسا شرف اور ایسی عزت کس نے عطا کی ہے عورتوں کو کہ باپ کے گھر میں آئی تو رحمت بن کے آ رہی ہے، شوہر کے گھر میں جا رہی ہے تو نصف ایمان بن کے جا رہی ہے، اور جب ماں بن رہی ہے تو جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور یہیں سے شہزادی کونین کی عظمت کا بھی اندازہ لگائیں کہ دنیا کی ہر بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے، لیکن اللہ رے عظمت شہزادی کونین کہ آپ اس باپ کے لیے رحمت ہیں جو خود رحمت للعالمین ہے۔ آپ ہر بیوی اپنے شوہر کے لیے نصف ایمان ہے، لیکن شہزادی کونین اس شوہر کے لیے نصف ایمان ہے جو خود کل ایمان ہے۔ ان بچوں کی ماں ہے، ہر ماں بچوں کے لیے جنت ماں کی قدموں کے نیچے ہے، لیکن آپ کی ان بچوں کے لیے قدموں کے نیچے جنت ہے جو خود سردار جوانان جنت ہے۔ اس سے بڑھ کر اور شرف کیا ہوگا کہ آپ ان بچوں کی جنت آپ کے قدموں کے نیچے ہے کہ جو سردار جوانان جنت ہیں۔ یہ عظمت ہے اور یہ اہمیت ہے شہزادی کونین کی۔ تو دیکھیں کہ کیونکہ شہزادی کونین نمونہ عمل بن کے آئی پوری کائنات کی عورتوں کے لیے، تو آپ نے کیسا کردار پیش کیا اور آپ کی سیرت کیا ہے؟ آپ نے بیٹی بن کر کیسا کردار نبھایا اور کیسا کردار دنیا کے سامنے پیش کیا؟ آپ نے زوجہ بن کر کیسا کردار پیش کیا اور آپ نے ماں بن کر۔ آج ان تین کرداروں کو دیکھیں، کیونکہ میری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، اور وہ دیکھیں اور انالائز کریں شہزادی کونین کی زندگی کو اور آپ کی سیرت کو کہ آپ کا کردار کیسا رہا۔ شہزادی کونین جب اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہو رہی ہیں، ولادت ہو رہی ہے، تو آپ جواب ابتر بن کے آ رہی ہیں، باپ کے لیے رحمت بن کر آ رہی ہیں۔ ایک بیٹی کا کردار کیسے آپ نے ادا کیا؟ تو جب آپ کی ولادت ہوئی ہے تو 3 سال تک تو شیب ابی طالب میں رہی، 3 سالوں تک، اور جب شیب ابی طالب سے باہر نکلی ہیں اور کچھ ہی مدت گزری تھی کہ 5 سال کی عمر میں آپ کی شفیق مادر گرامی جناب ام المومنین حضرت خدیجہ کی وفات ہو گئی۔ اور جب جناب خدیجہ کی وفات ہوئی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ہی دنوں بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی اور وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو آپ سوچیں کہ دو حامی، دو مددگار پیغمبر اسلام کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ ہمارے نبی کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، بہت بڑا امتحان تھا کہ ایک طرف تو شفیق زوجہ کا دنیا سے رخصت ہونا اور دوسری طرف وہ چچا کہ جو ہر لمحہ ہر لحظہ مددگار بن کے سائے کی طرح ساتھ تھا۔ اب اس عالم میں وہ بیٹی کہ جن کی عمر صرف 5 سال ہے اور وہ خود بھی یتیم ہو گئی، صرف 5 سال کی عمر میں یتیمی کا داغ اٹھایا۔ یہ کوئی معمولی امتحان نہیں تھا شہزادی کونین کے لیے کہ 5 سال کی عمر میں ماں رخصت ہو گئی، لیکن جب ماں رخصت ہو گئی اور آپ نے دیکھا کہ آپ کے بابا تنہا پڑ گئے ہیں، اور ایسا عالم ہے کہ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کبھی کوڑا کرکٹ آپ کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، تو کبھی لوگ برا بھلا کہتے ہیں، کبھی راستوں میں کانٹے بچھا دیے جاتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلی اور آپ نے دیکھا، سنا آپ نے کہ کفار مشرکین ہیں کہ جو منصوبہ بنا رہے ہیں کہ کس طریقے سے پیغمبر اسلام کا قتل کر دیا جائے۔ جب آپ نے سنا تو گھر آ کر آپ نے اپنے بابا کو خبر دی۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہمارے نبی خانہ کعبہ کے صحن میں نماز ادا کر رہے تھے، اور ادائے نماز کے درمیان میں ابو جہل آیا۔ جب سجدے کے عالم میں گئے تو آپ کا سرسخت دشمن ابو جہل آیا اور آ کر اونٹ کی اوجھڑی کو آپ کی پشت پر ڈال دیا تاکہ آپ کی نماز خراب ہو جائے، تاکہ آپ کی نماز رک جائے۔ اور ایسے عالم میں جب شہزادی کونین کو یہ خبر ہوئی تو آپ گھر سے نکلی اور آئیں اور آ کر اس گندگی کو آپ سے صاف کیا۔ تو پیغمبر عمر کتنی ہے؟ صرف 5 سال
کی عمر ہے شہزادی کونین کی، اور 5 سال کی عمر میں جب بابا باہر سے گھر میں آتے ہیں، جب آپ کے والد، اور سر غلاظتوں سے اٹا ہوا رہتا ہے، سر پر پورا کرکٹ ہوتا ہے، تو شہزادی کونین ہیں کہ جو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس گندگی کو صاف کرتی ہیں، ایسی محبت اور ایسی شفقت دکھاتی ہیں اور ایسی دل سوزی دکھاتی ہیں باپ کے لیے کہ پیغمبر اسلام کو اپنی ماں یاد آ گئی، کیونکہ بچپن میں ماں کا سایہ ہمارے نبی کے سر سے اٹھ گیا تھا، لیکن جب بیٹی نے ایسی محبت دکھائی تو آپ کو اپنی ماں یاد آ گئی، اور آپ سوچنے لگے کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو وہ بھی ایسے ہی محبت کرتی، اگر ماں زندہ ہوتی تو وہ بھی ایسے ہی شفقت کرتی، اور آپ کو کہنا پڑا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ میری بیٹی نہیں بلکہ فاطمہ میری ماں ہے۔ آپ سوچیں کہ شہزادی کونین نے کیسا کردار ادا کیا بیٹی کا، کہ باپ کو کہنا پڑا کہ یہ میری بیٹی نہیں بلکہ میری ماں ہے۔ میں ایک جملہ اور یہاں پر کہہ دوں کہ صرف رسول کی ماں نہیں بلکہ یہ اسلام کی بھی ماں ہے، یہ اسلام کی بھی ماں ہے۔ پارے قلب رسول دو جہاں ہے زہرا، حق کی آواز صداقت کی زباں ہے زہرا، اور دین حق کیا ہے اگر شبر و شبیر نہ ہو، مختصر یہ ہے کہ اسلام کی ماں ہے زہرا۔ مختصر یہ ہے کہ یہ صرف رسول کی ماں نہیں ہے بلکہ یہ اسلام کی بھی ماں ہے۔ اور دیکھیں یہی وجہ تھی کہ اہل سنت اور شیعہ ساری کتابوں میں یہ روایت متفق علیہ ملتی ہے کہ کلما دخلت فاطمۃ الزہرا عند رسول اللہ قام علیہا واجلس فی مجلسہ، جب بھی، کلما یعنی جب بھی، یعنی ایک مرتبہ کی یہ بات نہیں ہے، جب بھی شہزادی کونین اپنے بابا کی خدمت میں جایا کرتی تھی تو قام علیہا، تو آپ احترام کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور صرف کھڑے ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ اجلسا فی مجلس ہی، اپنے مقام پر بٹھا دیا کرتے تھے، اور آپ کی پیشانی پر بھی بوسہ دیا کرتے تھے، اور آپ کے ہاتھوں کو بھی چومتے تھے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہمارے یہاں تو یہ دستور ہے کہ جو بزرگ ہوتا ہے، اگر ماں باپ ہوتے ہیں یا کوئی بزرگ ہوتا ہے تو اپنے بچوں کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہے، اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ماں باپ کے یا بزرگ کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ لیکن آخر ایسا کیوں کہ پیغمبر اسلام اپنی بیٹی کے پیشانی پر بھی بوسہ دیتے تھے، ہاتھوں پر بھی بوسہ دیتے تھے، تو عجب نہیں پیغمبر اسلام جواب دیں کہ بیٹی ہے اس لیے پیشانی پر بوسہ دے رہے تھے، ماں سمجھ کے ہاتھوں پہ بوسہ دے رہے تھے، کیونکہ فاطمہ صرف بیٹی ہی نہیں، فاطمہ ماں بھی ہیں، یہ رسالت کی ماں ہے۔ اور اس کو دوسری طرح سے آپ سمجھیں کہ اگر حضرت آدم بیٹھے ہوئے ہوں اور سرتاج انبیاء خاتم الانبیاء آ جائیں تو کیا حضرت آدم بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، حضرت آدم کے لیے ضروری ہے اور لازم ہے کہ وہ خاتم الانبیاء کے احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں، وہ تعظیم رسالت کریں۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوں اور خاتم الانبیاء آ جائیں تو حضرت موسیٰ کے لیے ضروری ہے کہ وہ احترام کے لیے، تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اگر حضرت عیسیٰ بیٹھے ہوں اور ہمارے آخری نبی تشریف لے آئیں تو حضرت عیسیٰ کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں تعظیم رسالت کے لیے۔ اگر حضرت ابراہیم بیٹھے ہوں اور آخری نبی آ جائیں تو جناب ابراہیم کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ خاتم الانبیاء کے احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یعنی اگر 1,23,999 انبیاء بیٹھے ہوں اور خاتم الانبیاء آ جائیں تو سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ احترام رسالت مآب کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یعنی 1,23,000 نبی جس کے احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور محمد خود جس بیٹی کے لیے کھڑے ہو جائیں اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو کر بتایا، اور یہ بیٹی کا جو احترام کر رہے ہیں یہ صرف محبت کی وجہ سے نہیں ہے کہ محبت کی وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ بیٹی سے محبت کرتے تھے، اس لیے کہ اگر محبت کی وجہ سے کرتے تو آج ہر امتی پر لازم ہو جاتا کہ جب بھی بیٹی آئے
تو احترام کے لیے کھڑا ہو جائے. یہ سنت رسول بن جاتا. یہ سنت رسول ہو جاتی ہے کہ جب بھی بیٹی آئے باپ کھڑا ہو. یہ اس لیے نہیں کھڑے ہو رہے ہیں کہ محبت ہے بیٹی سے، بلکہ اس لیے کھڑے ہو رہے ہیں کہ فاطمہ جزء رسالت ہیں، یہ رسالت کا حصہ ہے فاطمہ، یہ سمجھ کر کھڑے ہو رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ یہ بیٹی کا کردار ہے کہ جو شہزادی کونین نے ایسے ادا کیا کہ باپ کو کہنا پڑا کہ میری بیٹی نہیں بلکہ میری ماں ہے. دوسرا حصہ ہے عورت کی زندگی کا، اور عورت کی زندگی کا یہ دوسرا کردار ہوتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو شادی ہو کر اپنے شوہر کے گھر پر جاتی ہے. اب دیکھیں کہ ایسے وقت میں ایک عورت کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اور شہزادی کونین نے کیسی سیرت پیش کی اس کائنات کی تمام ازواج کے سامنے. یہاں پر صرف ایک جملہ کہہ کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ آج آپ دیکھ لیجئے کہ صرف افریقہ میں نہیں، پوری دنیا میں آج میرڈ لائف میں we have so many problems. اور شادی ہوتی ہے، ہم نے تو خود دیکھا کہ 1 مہینہ گزرتا ہے طلاق ہو جاتی ہے، 2 مہینہ ہوتا ہے طلاق کا نمبر آ جاتا ہے، 1 سال کے بعد طلاق ہو جاتی ہے، 2 سال کے بعد طلاق ہو جاتی ہے. تو آج جتنے بھی میرڈ لائف کی پریشانیاں اور پرابلمز ہے، اس کا سولوشن صرف ایک ہے کہ عورت اور بیوی، یعنی عورت اور شوہر، ہسبینڈ اینڈ وائف، دونوں مل کر بغور شہزادی کونین کی ازدواجی زندگی کا مطالعہ کریں کہ شہزادی کونین اور مولائے کائنات نے کیسے ازدواجی زندگی کو گزارا ہے، کیسے بسر کیا ہے. اگر وہ بغور جائزہ لے لیں اور مطالعہ کر لیں تو یقین کر لیجئے کہ ہرگز کبھی ازدواجی زندگی میں کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. دیکھیے کیسی سیرت شہزادی نے پیش کی ہے دنیا کی عورتوں کے لیے جو نمونہ عمل تھی. جب شادی ہوئی، حکم خدا سے شادی ہوئی، ستارے زہرا آیا تب شادی ہوئی، اور جب شادی ہو کر گھر میں گئی ہیں مولا کائنات کے تو کبھی بھی آپ نے کسی چیز کا سوال نہیں کیا. آج شادی ہوتے ہی آدمی کے اوپر، شادی میں خود مرد خرچ کرتا ہے اور شادی کے بعد ہی اس کے اوپر بہت زیادہ لوڈ پڑنے لگتا ہے. جن میں سے شادی کے بعد عورتیں جو فرمائشات کرتی ہیں ان کو پورا کرنے میں انسان پریشان حال ہو جاتا ہے. لیکن شہزادی کونین نے کبھی بھی کسی چیز کو سوال نہیں کیا. اور ایک وقت وہ آیا کہ جب مولا کائنات نے خود کہا کہ اے بنت رسول، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے کسی چیز کا سوال کیجئے اور میں اس کو پورا کر دوں. تو اب دیکھیے کہ شہزادی کونین نے کیا جواب دیا. اور یہ جواب وہ جواب ہے کہ جو دنیا کے تمام باپوں کے لیے، اگر کوئی باپ ہے اور گھر میں بیٹی ہے تو اس کے لیے یہ جواب ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو کیسے ٹرینڈ کرے. شادی سے پہلے ویسے تو بیٹا بیٹی دونوں کی تربیت کرنا ہے، لیکن اگر بیٹی ہے تو کیونکہ اس کو پرائے گھر جانا ہے، لہٰذا اس کی تربیت کرنا اور اس کو بچپنے سے سکھانا اور اس کو بچپنے سے صحیح تعلیم دینا یہ بہت ضروری ہوتا ہے باپ کے لیے. تو جب مولا نے کہا کہ بنت رسول میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے کسی چیز کا سوال کیجئے تاکہ میں اس کو پورا کروں، تو شہزادی کونین نے جواب میں دیا کہ اے ابوالحسن، جب میرے بابا نے مجھے رخصت کیا تھا گھر سے تو یہ کہہ کے رخصت کیا تھا کہ فاطمہ، علی سے کبھی کسی چیز کا سوال نہ کرنا، کیونکہ ممکن ہے کہ علی پورا نہ کر سکیں، وہ خوددار ہیں اور اس کے بدلے میں انہیں رنج و غم ہو. اگر اس سیرت کو دنیا کی عورتیں اپنا لیں تو آج ازدواجی زندگی میں، شادی شدہ زندگی میں جو پریشانیاں ہیں وہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. آج حالت یہ ہے کہ اگر ایک دودھ کا پیکٹ بھی جو شوہر ہے وہ نہیں لایا تو عورتیں اس کو رائی کا پہاڑ بنا دیتی. ایسا نہیں کہ ہم کسی کی جانبداری کر رہے ہیں، کسی کی طرفداری. یہ منبر حق بولنے کی جگہ ہے تو غلطیاں دونوں کی طرف سے ہوتی ہیں، مرد کی طرف سے بھی اور بیوی کی طرف سے بھی، اور دونوں کے لیے ضروری ہے کہ سیرت شہزادی عورتیں سیرت شہزادی کونین کا مطالعہ کریں اور مرد سیرت مولا کائنات کا مطالعہ کریں. اگر کسی کی آمدنی کم ہے، انکم کم ہے، اور جب بیوی شادی کے بعد دیکھتی ہے کہ انکم کم ہے تو فوراً کہہ دیتی ہے کہ آپ کی کمائی سے گھر نہیں چلے.
آپ نے سنا ہی ہوگا اس طرح کے تانے. تو جب کوئی عورت ایسے تانے اپنے شوہر کو دیتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کا حوصلہ بھی ٹوٹ جاتا ہے, اس کی ہمت بھی پست ہو جاتی ہے اور کام کرنے والا بھی آلسی بن جاتا ہے ایسے تانوں کو سن کر. ایسے تانے دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں خود سے آگ لگا رہی ہے اور اپنی زندگی کو خود برباد کرنا چاہتی ہے. دیکھیں ایک چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک چیز کو سمجھنا ہے کہ جب شادی ہوئی تو شوہر کے اوپر کیا رسپانسبلٹی اسلام نے دی؟ روٹی کپڑا مکان. یہ شوہر پرووائیڈ کرے گا روٹی کپڑا مکان, لیکن اس کے بدلے میں عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کریں, ان کے حکم کو مانیں, ان کی مرضی کے مطابق چلیں. اور اسی لیے تو ہمارے نبی نے بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر سکے تو وہ خدا کا حق بھی ادا نہیں کر سکتی. اگر شوہر راضی نہیں ہے تو جان لیں کہ خدا بھی راضی نہیں. اگر شوہر راضی ہے تو خدا بھی راضی ہوگا. اور پھر آپ نے دوسری حدیث میں ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر خدا کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو عورتوں کو حکم ہوتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں, لیکن سجدہ خدا کے علاوہ کسی کے لیے حرام ہے. تو ان حدیثوں سے بھی مقام پتہ چل جاتا ہے کہ عورت کی ذمہ داری کیا اسلام نے دی ہے اور مردوں کی ذمہ داری کیا دی ہے. لہذا ضروری ہے کہ بیجا تانوں سے بچیں, اور جب بیجا باتوں سے بچیں گی تو خود بخود یہ جو ازدواجی زندگی ہے یہ خوبصورت بنتی چلی جائے گی. دیکھیں کہ پہلی چیز کہ شہزادی کونین نے کبھی کسی چیز کا سوال نہیں کیا. ابھی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے, نہیں تو انشاءاللہ کئی موقع ملا تو ازدواجی زندگی کے اوپر گفتگو ہوگی. دوسری چیز جو یہ تھی شہزادی کونین کے یہاں کہ آپ کے یہاں صبر تھا. آج جو رشتے ٹوٹ جا رہے ہیں, جو شادیاں ٹوٹ جا رہی ہیں, اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ نہ مرد کے اندر صبر ہے نہ عورت کے اندر صبر ہے. ذرا سا دال میں نمک زیادہ ہو جائے تو آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے آدمی, اور ذرا سا اور اگر مرد کسی چیز کو فرمائش کی اور کچھ لانے کے لیے کہا سامان اور نہ لائے تو عورت اس پر برہم ہو جاتی ہیں عورتیں. لہٰذا کمی دونوں کے اندر ہے, اور اگر شادی شدہ زندگی کو چلانا ہے تو صبر سب سے زیادہ ضروری ہے. دونوں کے اندر صبر ضروری ہے. شوہر بھی صبر کرے اور بیویاں بھی, عورتیں بھی صبر کرے. دیکھیں شہزادی کونین نے کیسے صبر کیا. ایک دن جب صبح ہوئی اور مولا کائنات نے پوچھا کہ بنت رسول گھر میں کیا ہے میرے لیے لائیے, تو شہزادی کونین نے فرمایا کہ ابو الحسن گھر میں تو 2 دنوں سے فاقہ ہے, اور جو کچھ تھا میں نے آپ کے بچوں اور آپ کے سامنے دے دیا. میں خود 2 دنوں سے فاقہ کر رہی ہوں, گھر میں کچھ نہیں ہے. بس جب یہ مولا کائنات نے سنا تو کہا کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا کہ میں کسی چیز کا انتظام کر لیتا. اور یہ کہہ کر آپ گھر سے باہر نکلے, اور جب گھر سے باہر نکلے ہیں گئے اور کسی سے 1 درہم قرض لیا, اور 1 درہم قرض لینے کے بعد آپ گھر کی طرف چلے ہیں تاکہ بچوں کے لیے اور اپنی بیوی کے لیے کچھ سامان کھانے کا مہیا کریں. کہ جب واپس چلے ہیں تو راستے میں دیکھتے ہیں کہ دھوپ بہت تیز تھی, اور راستے میں کیا دیکھا کہ مقداد بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں, اور حالت چہرہ مایوس ہے. مقداد جو صحابی ہیں مولا کے, رو رہے ہیں. مولا نے جب یہ دیکھا تو قریب گئے اور جا کر پوچھا مقداد آخر کیا وجہ ہے کہ تم اس طرح راستے میں بیٹھ گئے ہو, بتاؤ مجھے, مشکل کشا ہیں. لیکن مولا نے جب کہا, مقداد نے کہا نہیں مولا میں بیان نہیں کر سکتا, میری حالت ایسی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. مولا نے کہا مقداد میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک تم اپنی حالت بیان نہ کرو کہ آخر وجہ کیا ہے, تم کیوں اس طرح راستے میں بیٹھ گئے ہو. مقداد نے کہا مولا میرے گھر میں کئی دنوں سے فاقے ہیں, میری بیوی اور میرے بچے بھوکے پیاسے ہیں, اور میرے پاس اتنا سامان نہیں ہے کہ میں ان کے لیے کھانے پینے کو مہیا کر سکوں. مجھ سے ان کی بھوک اور پیاس دیکھی نہیں گئی, اور اسی لیے میں برداشت نہیں کر سکا, میں راستے میں آ کر بیٹھ گیا. بس جیسے ہی مشکل کشا نے سنا, جو غریبوں کے مددگار ہیں, جو بیواؤں کے غم گسار ہیں, جو یتیموں کا خیال رکھنے والے ہیں, مولا نے وہ 1 درہم مقداد کے حوالے کر دیا اور کہا مقداد مجھ سے زیادہ اس درہم کے حقدار تم ہو, تم لو اور جاؤ اپنی ضرورت کو پورا کرو. بس یہ کہہ کر اس کو 1 دینار دے کر 1 درہم دے کر مولا مسجد میں گئے اور جا کر پیغمبر اسلام کے ساتھ نماز ادا کی. جب نماز پڑھ چکے تو پیغمبر نے فرمایا کہ علی آج میں تمہارے گھر مہمان بننا چاہتا ہوں,
آپ سوچیں کہ گھر میں 2 دنوں سے فاقہ ہے اور پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں مہمان. دوسری مرتبہ پیغمبر اسلام نے کہا تو مولا نے فرمایا کہ بسم اللہ اور ساتھ لے کر گھر میں گئے. جب گھر میں داخل ہوئے ہیں، گھر میں کھانے کا کوئی سامان نہیں تھا کہ پیش کر سکے. پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ بیٹی ہیں کہ جو مصلی عبادت پر ہیں. جب نماز پوری کر چکی تو آپ نے سلام کیا اور کہا فاطمہ تمہاری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ آپ سوچیں کہ یہ سوال کتنا اہم ہے اور اس سوال کا جواب کیا ہو سکتا ہے. آج کے زمانے میں اگر کوئی باپ بیٹی سے پوچھ لے کہ زندگی کیسی گزر رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بیٹی جتنی بھی دل میں بھڑاس ہوگی وہ نکال لے گی کہ آپ نے کیسی جگہ شادی کر دی، بھوکے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، تکلیفوں کا سامنا ہے. اور آج تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ فون ہوتا ہے اور جہاں سسرال میں کچھ ہوا تو فوراً فون کر کے وہ اپنے مائکے میں بتا دیتی ہیں کیسا، اور وہاں سے ماں گائیڈ کرتی ہے کہ اگر ساس نے یہ کہا تو تم اس کا ایسے جواب دو، اگر نند نے یہ کہا تو تم اس طرح جواب دو، اگر دیور نے یہ کہا تو اس کا جواب اس طرح دو، اس طرح اس کا مقابلہ کرو. آپ سوچیں کہ جب ایسی حالت ہوگی تو گھر ٹوٹے گا یا نہیں، وہ گھر بکھرے گا نہیں. اب دیکھیں کہ شہزادی کونین جو دنیا کی تمام عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہیں، آپ نے کیا جواب دیا؟ جب آپ کے باپ پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ زندگی کیسی گزر رہی ہے تو شہزادی کونین نے جواب دیا بابا میری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے اور میں زندگی سے خوش ہوں، میں زندگی سے راضی ہوں. یہ ہے شہزادی کونین کی سیرت کہ پریشانیاں ہیں، مختلف مشکلات ہیں، تکلیفیں ہیں، لیکن کبھی بھی کوئی شکوہ اور شکایت نہ اپنے بابا سے کی نہ اپنے شوہر سے کی. بس اتنے میں مولا کائنات نے کہا کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے کھانے کی، ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ اس سے پہلے کبھی ایسی خوشبو کو نہیں سنگا. یا رسول اللہ یہ کیسی خوشبو ہے؟ جب دیکھا تو گھر میں خوان رکھا ہوا تھا. پیغمبر اسلام نے فرمایا علی یہ کھانا جنت سے خدا نے بھیجا ہے، اس ایثار کے بدلے میں جو تم نے 1 درہم راہ خدا میں دیا ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز کو راہ خدا میں نہ دے دو. اگر پیٹ بھرا ہے دوسروں کو کھلا رہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے، کمال اس وقت ہے خود بھوکے ہوں، بیوی بھوکی ہو، بچے بھوکے ہوں، پھر بھی اپنی بھوک کا خیال نہ کرے، دوسروں کی بھوک کا خیال کریں. مولا پیغمبر نے فرمایا یہ اسی ایثار کے نتیجے میں ہے کہ جو تم نے مقداد کو دیا ہے اس کے بدلے میں اللہ نے جنت سے کھانا بھیج دیا. تو دیکھا آپ نے کہ کس طریقے سے اس بیوی کا کردار کیسے نبھایا. اور آخر میں وقت بھی تمام ہو چکا ہے. شہزادی کونین نے ماں کا کردار کیسے نبھایا، ماں بن کر کیسے دنیا کے سامنے پیش ہوئی. اس طرح کہ ایسی ماں بنی کہ 2 بیٹوں کی تربیت کی، دونوں امام کائنات. ایسی ماں. ایک عورت جب بیٹا 4 سال کا ہو گیا تب ایک عالم کے پاس گئی اور جا کر کہتی ہیں کہ میرا بیٹا 4 سال کا ہو گیا ہے، میں اس کی تربیت کس طرح کروں؟ تو عالم دین نے کہا ہے کہ یو آر ٹو لیٹ، تم نے بہت دیر کر دی ہے. تربیت 4 سال سے شروع نہیں ہوتی ہے. جب بچہ پہلی مرتبہ مسکرایا تھا اسی وقت سے تربیت شروع ہو جاتی ہے، اسی وقت سے بچوں کی تربیت کرنا ہوتی ہے. تو یہ وہ ماں ہے کہ جو کائنات کی تمام ماؤں کے لیے بھی نمونہ عمل ہیں اور یہ بتا رہی ہیں کہ کس طریقے سے بچوں کی تربیت کرنا ہے. تو یہ آپ کی زندگی ہے کہ جو 18 برس کا سن ہے، کل 18 برس کی زندگی ہے، لیکن اس طرح سے زندگی گزاری ہے کہ جس پہلو کو دیکھیں گے زندگی کے وہ نمونہ عمل نظر آئے گا. اور شہزادی کونین کیونکہ پیغمبر اسلام سے اپنے بابا سے بے انتہا محبت کرتی تھی، اور جب پیغمبر اسلام دنیا سے رخصت ہو گئے آپ کے لیے صدمہ بہت بڑا تھا. اور آپ کا یہ طریقہ تھا کہ ہر وقت بس گریہ کرتی رہتی تھی اور روتی رہتی تھی اپنے بابا کو یاد کر کے. بس ایک مرتبہ مدینے کے لوگ گھر میں آئے اور آ کر کہتے ہیں یا علی ہم سے فاطمہ کے رونے کی آواز برداشت نہیں ہوتی، آپ بنت رسول سے کہہ دیجئے یا رات کو رو لیا کریں یا دن
دن کو رو لیا کرے، اس لیے کہ ہمارے کام میں خلل پڑتا ہے۔ جب مدینے والوں نے شکایت کی تو شہزادی نے یہ طریقہ اپنایا کہ جب صبح ہوتی ہے حسنین کا ہاتھ پکڑ کر جنت البقیع میں چلی جاتی ہیں اور جنت البقیع میں جا کر شہزادی گریا کرتی ہیں، ماتم کرتی ہیں۔ جب مولا نے یہ معمول دیکھا تو آپ کے لیے ایک بیت الاحسان بنا دیا، اور یہ امام بارگاہ، یہ عزا خانے اسی کی یاد میں ہے کہ یہ سب سے پہلے مولا نے شہزادی کونین کے گریے کے لیے بنایا تھا۔ ہاں آپ کے بابا کے بعد وہ مصیبتیں پڑی ہیں کہ آپ کے 18 برس کی عمر میں سر کے بال سفید ہو گئے، کمر خمیدہ ہو گئی، ہاتھ میں عصا آ گیا، اور ایک دن جب مولا گھر میں آئے ہیں آپ فرماتی ہیں یا علی، میں نے ایمن سے سنا ہے، سلمان سے سنا ہے کہ مدینہ کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ بس جیسے ہی مولا نے سنا تو رونے لگے اور کہا فاطمہ، ارے صرف سلام تک ہی نہیں بلکہ میں سلام کرتا ہوں، مدینے کے لوگ مجھے جواب نہیں دیتے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ شہزادی کونین ہے کہ جو مسلسل گریا اور بکا کر رہی ہیں، اور آپ کے بابا کی شہادت کے بعد صرف 75 یا 95 دن ہی اس دنیا میں رہی، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب شہادت کا دن آیا ہے آپ نے مولا سے وصیتیں کی، یا علی غسلنی وکفنی ودفنی فی اللیل، اے علی مجھے رات میں غسل دینا، مجھے رات میں کفن پہنانا، اور رات میں میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں دفن کرنا، اور اے علی فلاں فلاں کو جن لوگوں نے میرا دل دکھایا ہے انہیں میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دینا۔ اے علی میرے بعد اگر میرے حسن و حسین سے کوئی خلاف مزاج بات ہو جائے تو انہیں بن ماں کا سمجھ کے معاف کر دینا، اور اے علی میرے بعد میری قبر پر قرآن کی تلاوت کرنا۔ بس یہ وصیتیں تھیں کہ جو شہزادی کونین نے کی، اور ایک مرتبہ اسما سے وصیت کی، اسما میں اس حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آئے سمجھنا میں زندہ ہوں، اور جب یہ آواز بند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میں دنیا سے رخصت ہو گئی، اور جب میرے بچے آئیں تو پہلے انہیں کھانا کھلانا اور بعد میں میرے انتقال کی خبر دینا۔ بس اسما کہتی ہیں میں گئی اور جا کر میں نے سنا تو شہزادی آخری وقت میں دعا کر رہی تھی، اپنے شیعوں کے لیے استغفار کر رہی تھی، اور پھر کچھ دیر کے بعد جب میں نے دیکھا تو تسبیح کی آواز بند ہو گئی۔ میں نے چادر کا کونا اٹھا کر دیکھا تو آپ دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ بس میں رونے اور پیٹنے لگی، اتنے میں حسن اور حسین بھی گھر میں داخل ہوئے، اور داخل ہوتے ہی شہزادوں نے پوچھا ہے اسما ہماری مادر گرامی کہاں ہے؟ اسما نے کہا شہزادوں پہلے کھانا کھا لو۔ حسنین نے کہا اسما کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ اسما بتاؤ ہماری ماں کہاں ہے؟ بس ایک مرتبہ اسما نے کہا ہے شہزادوں آپ کی ماں آپ کے نانا کی خدمت میں پہنچ چکی ہیں۔ بس جیسے ہی یہ سنا چھوٹے چھوٹے اماموں کو سر سے پھینکا، بین کیا، نوحہ کیا، دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف گئے، مولا کو خبر دی، مولا گھر میں آئے، اور جب رات تاریکی آئی رات کی آپ نے غسل دینا شروع کیا۔ بس غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ فاتح خیبر نے چیخ ماری۔ جب اس چیخ کی آواز سلمان نے سنی، سلمان نے پوچھا مولا میں نے آپ سے بڑا بہادر کسی کو اس دنیا میں نہیں دیکھا، اے مولا وجہ کیا تھی کہ آپ اس طرح چیخ مار کر روئے؟ مولا نے کہا سلمان بنت رسول بڑی صابرہ تھی، پسلیاں ٹوٹ گئی تھی لیکن کبھی مجھ سے شکایت نہ کی، مجھے نہ بتایا کہ پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ جب غسل ہو چکا، کفن پہنا
پہنایا گیا۔ ہمارے یہاں دستور ہے کہ جب جنازہ اٹھتا ہے تو بچوں کو آخری دیدار کے لیے بلایا جاتا ہے۔ بس ایک مرتبہ مولا نے جناب زینب کو بلایا، زینب آؤ، ماں کا آخری دیدار کر لو۔ جناب زینب آئی، ماں سے رخصت ہوئی، ام کلثوم کو بلایا، ام کلثوم آئی، ماں کا آخری دیدار کیا۔ امام حسن کو بلایا، امام حسن بھی آئے، ماں کا آخری دیدار کیا۔ پھر آپ نے سب سے آخر میں امام حسین کو بلایا۔ لیکن جب امام حسین کو بلایا، آپ ایک طرف کھڑے ہو گئے اور کہا جب تک میری ماں خود نہ بلائیں گی اس وقت تک میں نہ جاؤں گا، اس لیے کہ میری ماں فخر مریم ہے، میں فخر عیسیٰ ہوں، ماں خود بلائے گی تبھی حسین جائے گا۔ بس یہ کہنا تھا کہ بندے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ برآمد ہوئے، آواز دی ہے میرے لال حسین، آ میرے سینے سے لگ جا۔ ہاں ہاں یہ مدینہ ہے جہاں سیدہ نے بلایا تو حسین آ گئے، اور وہ کربلا ہے کہ جہاں حسین بلا رہے ہیں چکیاں پیسنے والی ماں آ گئی اور آ کر اپنے لال کو اپنی آغوش میں لے لی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بِسَمْعِ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمِ بِأَمْرِهِ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ مَا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین